عام ہے، ہر سو صدائے عام ہے، یہ اجتماع عام ہے، یہ اجتماع عام ہے۔ سبیلنا 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 جماعت اسلامی پاکستان، جماعت اسلامی خیبر پختونخوا، نعرہ تکبیر۔ الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. صدق الله العظيم. محترم سینیٹر سراج الحق صاحب، صدر مجلس امیر جماعت اسلامی پاکستان محترم حضرت مولانا طیب طاہری صاحب، امیر اشاعت التوحید والسنہ، قائدین جماعت اسلامی، حضرات علماء کرام، میرے بھائیوں، دوستوں، محترم خواتین اسلام اور اس اجتماع میں شریک ہمارے اقلیتی برادری، سکھ برادری، عیسائی برادری، ہندو برادری اور کیلاش برادری سے تعلق رکھنے والے ہمارے اقلیتی دوست، ہمارے یہ 2 دن کا اجتماع اختتام کو پہنچنے والا ہے۔ کلیدی خطاب ہوگا محترم امیری جماعت کا، مستقبل کا لاہ عمل دیں گے، اور پھر خادم قرآن شیخ القرآن حضرت مولانا محمد اسماعیل صاحب اختتامی دعا کرائیں گے تاکہ اس اجتماع کے مقاصد حاصل ہو جائیں اور یہ ملک نظام مصطفیٰ کا گہوارہ بن جائے۔ میں تمام اپنے بھائیوں اور بہنوں سے درخواست کرتا ہوں کہ وہ سٹالوں سے، قیام گاہوں سے، بازاروں سے، راستوں سے اس آخری سیشن کے اندر، آخری حصے کے اندر فوری طور پر یہاں پہنچے اور بھرپور انداز سے اس سیشن کو اٹینڈ کریں۔ میں مختصر چند باتیں کروں گا اور پھر محترم امیر جماعت آپ سے مخاطب ہوں گے، لیکن اس موقع پر میں ڈی پی او نوشہرہ اور نوشہرہ پولیس کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں، جنہوں نے بہترین انداز سے یہاں پہ سیکیورٹی کے انتظامات کیے۔ میں بلدیات کا، ٹی ایم اے نوشہرہ، ٹی ایم اے مردان، ٹی ایم اے چارسدہ اور WSSP پشاور کا بھی شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں، جنہوں نے اچھے انداز سے ہمیں سہولت فراہم کی۔ میں ٹریفک پولیس نوشہرہ کو بھی خراج تحسین پیش کرتا ہوں، جنہوں نے اچھے انداز سے ٹریفک کو منظم کیا، اور میں شایان کراکری کے مالک نوجوان اویس احمد کو اور ان کی ٹیم اور حبیب الیکٹرانکس بجلی اور ساؤنڈ والے کا بھی شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں، جنہوں نے اچھے انداز سے یہ سارے انتظامات اس اجتماع کے کیے۔ میں مختصر چند باتیں کروں گا کہ 2018 میں جب آپ اپنی جدوجہد اور قوت سے اس صوبے کے اندر بڑی پارلیمانی پارٹی بنیں گے اور اللہ کی مدد و نصرت آئے گی اور خیبر پختونخوا میں جماعت اسلامی کی حکومت آئے گی، تو جماعت اسلامی اس صوبے کے اندر کون سے اقدامات کس شعبے کے اندر کرے گی، میں صرف اس کی طرف مختصر اشارہ کرنا چاہتا ہوں۔ یہ پورا پروگرام جو ہم مستقبل کے لیے بنا چکے ہیں اور بنا رہے ہیں، سینئر وزیر عنایت اللہ خان صاحب اور ڈاکٹر اقبال خلیل صاحب کی کوششوں سے اور ہماری باقی ساتھیوں کی کوششوں سے ہو رہا ہے۔ انشاءاللہ اس کا ابتدائی خاکہ بن چکا ہے جو میں آپ لوگوں کے سامنے رکھوں گا، اور تفصیلی پروگرام آئندہ 1-2 ماہ کے اندر آ جائے گا، اور ہمارے صوبہ خیبر پختونخوا کے فیوچر ویژن کو، مستقبل کے منصوبے کو، مستقبل کے نقشہ گری کو واضح کرے گا کہ ہم ہیلتھ میں، ایجوکیشن میں، ترقی میں، انفراسٹرکچر میں، امن و امان میں، ٹرانسپیرنسی میں، گڈ گورننس میں خیبر پختونخوا کو کیسا اس پاکستان کا مثالی صوبہ بنائیں گے۔ میرے بھائیوں، خیبر پختونخوا یہ وسائل سے مالا مال صوبہ ہے، لیکن بدقسمتی سے خیبر پختونخوا کے اوپر گزشتہ 40 سال سے مختلف قسم کے مسائل پیش آئے ہیں، جن میں ایک مسئلہ روس کے خلاف جو افغانستان کا دفاع تھا، پاکستان کا دفاع تھا، اس میں خیبر پختونخوا کا بنیادی کردار تھا۔ 40 لاکھ افغان مہاجرین کی میزبانی ہم نے کی۔ یہ ہمارے لیے فخر کی بات ہے کہ ہم نے انصار کا کردار ادا کیا۔
لیکن اس تناسب سے وفاقی پاکستان سے ہم شفقت کا، محبت کا اور اس کے حوالے سے تلافی کا مطالبہ کرنا چاہتے ہیں۔ اسی طرح دہشت گردی کے خلاف جو جنگ لڑی وفاقی حکومت نے، اس میں سب سے زیادہ ہمارا خیبر پختونخوا متاثر ہوا۔ سکول اور کالجز، سڑکیں اور انفراسٹرکچر، روزگار اور کاروبار مکمل طور پر متاثر ہوا، اس کی تلافی بھی کرنی چاہیے وفاق کو۔ اسی طرح یہاں پہ سیلاب آئے 2 دفعہ، یہاں پہ 2 دفعہ زلزلہ آیا، یہاں پہ آئی ڈی پیز کی صورت میں ہمارے اپنے ان لینڈ ریفیوجیز، وطنی مہاجر ہمارے لوگ یہاں پہ وہ مہاجر ہوئے، اس کی وجہ سے بھی خیبر پختونخوا کو نقصان پہنچا۔ وفاق سے مطالبہ کرتے ہیں کہ ان تمام مدات میں خیبر پختونخوا کے ساتھ شفقت کا مظاہرہ کیا جائے اور خیبر پختونخوا کو کمپنسیٹ کیا جائے۔ ہمارا صوبہ کوئی غریب صوبہ نہیں ہے، اس صوبے کے اندر 40,000 میگا واٹ بجلی کی گنجائش موجود ہے اور اس صوبے کے اندر 600 ملین بیرل سالانہ تیل اور گیس کی گنجائش موجود ہے۔ یہاں پر 9 ملین سیاح یہ سالانہ جو ہمارے ملک پاکستان کے مختلف حصوں سے آتے ہیں، اس کی گنجائش موجود ہے۔ 4 لاکھ ایکڑ زمین یہ پانی کے نیچے لایا جا سکتا ہے اور اس سے خوراک میں خود کفیل کیا جا سکتا ہے۔ خیبر پختونخوا فوڈ باسکٹ ہے، یہ غلے کا ایک گودام بن سکتا ہے۔ اسی طرح خیبر پختونخوا کے جو لوگ ہیں، تقریباً 20 لاکھ لوگ بیرون ملک مزدوری کرتے ہیں، جو قیمتی زر مبادلہ خیبر پختونخوا اور پاکستان بیچتے ہیں۔ یہ ہمارے وسائل ہیں، ہماری پانی، ہماری گیس، ہماری پیٹرولیم، ہمارے منرلز، ہمارے ٹمبرز، ہماری اوورسیز پاکستانی، یہ ہماری زبردست قسم کے وسائل ہیں۔ اس وسائل کو ہم استعمال کریں گے اور خیبر پختونخوا کو مثالی صوبہ ہر حوالے سے بنائیں گے۔ میں اشارہ کروں 5 چیزوں کی طرف میں اشارہ کرتا ہوں۔ مولانا پنج پیر صاحب نے کہا کہ 5 چیزیں، ہم پنج پیریان ہیں، ہم بھی پرانے پنج پیریان ہیں، جدید پنج پیریان ہیں، آپ کے ساتھ ہیں، آپ ہمارے ساتھ ہیں انشاءاللہ۔ تو 5 چیزوں کے اوپر میں اشارہ کرتا ہوں۔ معاشی خوشحالی ہم کیسے لائیں گے، بہتر حکمرانی ہم کیسے لائیں گے، تعلیم میں ہم کیسے مثالی بنیں گے، سوشل سروسز کیسے دیں گے اور دیگر متفرق اقدامات۔ میرے بھائیو، تعلیم کے ہمارے حوالے سے جماعت اسلامی کا ویژن ہے پاورفل خیبر پختونخوا، روشن خیبر پختونخوا۔ ہمارے ہاں 1000 میگا واٹ سے زائد پن بجلی گھر جو گبرال، کالام، ناران، شرمائی، ہزارہ، سوات، دیر، چترال، یہ بجلی سے مالا مال ضلع ہے۔ زبردست قسم کے پوٹینشل یہاں بجلی کے موجود ہے۔ ہم باشا، داسو، منڈا، تاکوٹ ڈیم وفاق کی تعاون سے بنائیں گے اور وفاق کے پیٹ سے خیبر پختونخوا کی بجلی کا منافع حاصل کریں گے انشاءاللہ۔ یہ توانائی کے ذریعے سے خیبر پختونخوا کو ترقی دیں گے، زراعت اور آبپاشی اور جنگلات کے ذریعے سے ترقی دیں گے، ٹیوب ویلیں، شمسی توانائی پر ٹیوب ویلیں بنا کے زبردست قسم کی زمین کو وہ آبپاشی کے لیے قابل بنایا جا سکتا ہے۔ اسی طرح 5 سال میں ہم صوبہ خیبر پختونخوا کے محاصل کو 6 گنا بڑھائیں گے، 6 ٹائم بنائیں گے، شرح ٹیکس کم کریں گے، غریب لوگوں کے اوپر ٹیکس کا بوجھ کم کریں گے اور ٹیکس نیٹ کو اس انداز سے بڑھائیں گے کہ جو پیسے والے لوگ ہیں وہ ٹیکس کے اندر آ جائیں اور لوگوں کا اعتماد بحال کریں گے۔ جب لوگ دیکھیں گے کہ حکمران امین ہے، حکمران دیانتدار ہے، حکمران چور نہیں ہے، حکمران ڈاکو نہیں ہے، تو وہ ٹیکس بھی دیں گے، حکومت کو عطیات اور ڈونیشن بھی دیں گے۔ عوام کا ٹیکس نظام کے اوپر اعتماد اپنی امانت اور دیانت کے ذریعے سے انشاءاللہ بحال کریں گے۔ صنعتی پالیسی ایسے دیں گے کہ مزدوروں کی اجرتیں، معاوضے اور افراط زر اور مہنگائی کے مطابق ہوگی اور جتنی بھی پرائیویٹائزیشن ہوگی وہ پرائیویٹائزیشن مزدوروں کی منظوری سے ہوگی، مزدوروں کی معاشی قتل کے اوپر کوئی پرائیویٹائزیشن نہیں ہوگی۔ بے روزگاری کا خاتمہ کریں گے، 1 لاکھ روزگار کے مواقع یہ نجی شعبے کے تعاون سے ہم پیدا کریں گے اور لوکل صنعتوں کو فروغ دیں گے۔ لوکل اکنامک ڈیولپمنٹ، جہاں پہ ٹمبر ہے وہاں ٹمبر کا کارخانہ، جہاں ماربل ہے وہاں ماربل کا کارخانہ، 4 سدہ میں چپل ہے، چپل کا کارخانہ، جہاں پہ جو صنعت ہے اس صنعت کا کارخانہ، لوگوں کو روزگار دیں گے، ترقی دیں گے، 1 لاکھ روزگار کے نئے مواقع فراہم کریں گے اور مہنگائی کا خاتمہ ہوگا۔ آٹا، چینی، چاول، گھی یہ ایسی چیزیں ہیں کہ ہر بندہ استعمال کرتا ہے۔ انشاءاللہ یہ جتنی زمین
بے آباد اور بنجر پڑی ہے، شمسی توانائی کے ذریعے سے یہاں پہ کنویں کھودیں گے، یہاں پہ آبپاشی کا انتظام کریں گے، اور یہ چاول اور گھی اور چینی اور یہ بنیادی ضروریاتی زندگی کم قیمت پر لوگوں کو مہیا کریں گے۔ ریلوے سستا طریقہ ہے یہ ٹرانسپورٹیشن کا، ریلوے کا جال بچھائیں گے، ریلوے کے موجودہ سیٹ اپ کو اپ گریڈ کریں گے اور ریلوے کے مزید نیٹ ورک صوبر کے مختلف اضلاع تک پھیلائیں گے۔ سیاحت ہماری ایک قوت ہے، یہاں پہ کاغان ہے، ناران ہے، کمراڈ ہے، لڑم ہے، شاہی بن شاہی ہے، یہاں پہ زبردست قسم کے ڈیائی خان کے ریور سائڈ ہے، اور دریائے کابل، دریائے سندھ، چترال، کوہستان، آثار قدیمہ زبردست ملکی اور بین الاقوامی سیاحوں کو یہاں پہ ٹورسٹ کو یہاں پہ متوجہ کریں گے، اور ٹورزم کی طاقت سے یہاں روزگار بھی آئے گا، یہاں پیسہ بھی آئے گا، اور یہاں انشاءاللہ خوشحالی بھی آئے گی۔ ہم 6 سیکٹر کے اندر 10 بنیادی پروجیکٹ 5 سال میں منعقد کریں گے۔ تعلیم کا سیکٹر، توانائی کا سیکٹر، زراعت کا سیکٹر، صحت کا سیکٹر، مواصلات کا سیکٹر اور صنعت کا سیکٹر، 5 سیکٹر پنجپیری ہے، اور 10 انشاءاللہ 10 اس کے اندر بڑے بنیادی پروجیکٹ کریں گے، اور صوبے کو ہماری پالیسی ہوگی 3 C's، کنیکٹیویٹی اور کنٹینیوٹی اور کمپیوٹرائزیشن۔ کنٹینیوٹی، کنیکٹیویٹی اور کمپیوٹرائزیشن کے ذریعے سے، 3 C's کے ذریعے سے انشاءاللہ ترقی کے پہیے کو تیز رفتاری کے ساتھ آگے بڑھائیں گے۔ یہاں ہم خیبر پختونخوا کے اندر سی پیک کی بات ہوئی، میں نے کل بات کی، ہمیں ملٹیپل پیسج منظور نہیں ہے، ہمیں پہلی اے پی سی جو وزیر اعظم کے صدارت میں ہوئی، جس میں مغربی روٹ کا کہا گیا، وہی اے پی سی کا فیصلہ منظور ہے۔ ہمیں نے کہا کہ ہمیں چائنا ٹرکیں دھونے اور اس میں پنچر لگانے کا کردار منظور نہیں ہے، ہمیں سی پیک چاہیے، ہزارہ کے لیے، ملکنڈ کے لیے، جنوبی اضلاع کے لیے، فاٹا کے لیے، لیکن ہم سی پیک کے ساتھ ساتھ خیبر پختونخوا اکنامک کوریڈور دیں گے، پیک دیں گے۔ خیبر پختونخوا اکنامک کوریڈور کے ذریعے سے افغانستان اور وسطی ایشیا تک ایسی سڑکوں کا اور اکنامک زون کا اور انڈسٹریل پارکس کا جال بچھائیں گے کہ یہاں پہ کوئی بے روزگار نہیں رہے گا، اور یہ صوبہ صنعت کے اندر وہ ترقی کرے گا۔ ہم بہتر طرز حکمرانی کے ذریعے سے کرپشن کا خاتمہ کریں گے، کرپشن کو دہشت گردی کے برابر جرم تصور کریں گے، کرپٹ لوگوں کو نمونے عبرت بنائیں گے، کرپشن کو جڑ سے اکھاڑیں گے تو ملک کے اندر ترقی آئے گی، کرپشن کا خاتمہ ہوگا۔ مقامی حکومتوں میں 10 بڑے شہروں کو ہم زبردست قسم کی بین الاقوامی معیار کی میونسپل سروسز دیں گے، حلال فوڈ اتھارٹی قائم کریں گے۔ پاکستان میں آج تک حلال فوڈ اتھارٹی نہیں ہے، اور ابھی تک یہاں پہ حلال خوراک کا انتظام نہیں ہے۔ ہم حلال فوڈ اتھارٹی قائم کر کے حلال فوڈ پرووائڈ کریں گے۔ دہشت گردی کا، بم دھماکوں کا، خودکش حملوں کا، ٹارگٹ کلنگ کا، اغوا برائے تاوان کا مکمل خاتمہ ہوگا۔ امن و امان کو بحال کریں گے، وہ امن و امان جو اسلام کے ذریعے سے آئے گا، شریعت کے ذریعے سے آئے گا، وہ بحال ہوگا انشاءاللہ۔ ہم جرگے کے ادارے کو بحال کریں گے، ہر تحصیل کے سطح پر، ضلع کی سطح پہ جرگہ حال ہوگا، جہاں پہ تنازعات کا فیصلہ ہوگا، تاکہ پولیس اور عدالت کے خرچ سے اور وقت کی ضیاع سے لوگ بچے، اور جرگے کے مؤثر ادارے کے ذریعے سے لوگوں کے مسائل حل ہوں گے۔ ہم عوام دوست پولیس دیں گے۔ کیسے عوام دوست پولیس؟ ایسے عوام دوست پولیس جو پولیٹیکلی نیوٹرل ہو، آپریشنلی وہ اٹانومس ہو، اور ڈیموکریٹیکلی اکاؤنٹیبل پولیس ہو۔ ایسی پولیس جو پولیٹیکلی نیوٹرل ہو، ایسے پولیس جو آپریشنلی وہ اٹانومس ہو، اور ایسے پولیس جو ڈیموکریٹیکلی اکاؤنٹیبل ہو، ایسا پولیس نظام انشاءاللہ دیں گے۔ ٹیکوں کی کرپشن ختم کریں گے، ٹیکوں کی کرپشن کا جڑ سے اکاڑ پھینکیں گے، اور ترقیاتی کاموں سے ہر قسم کا کرپشن اس کا خاتمہ کریں گے۔ ہم تعلیم کی پالیسی دیں گے، علم کی دولت عام کرو، روشن ملک کا نام کرو، یہ ہماری تعلیمی پالیسی ہوگی۔ اس تعلیمی پالیسی تک 12ویں تک تعلیم مفت ہوگا۔ پرائیویٹ تعلیمی اداروں کو دشمن نہیں سمجھیں گے، پرائیویٹ تعلیمی اداروں کو مراعات دیں گے، سینے سے لگائیں گے، دوست سمجھیں گے، حوصلہ افزائی کریں گے۔ کوئی اتھارٹی ایسی قائم نہیں کریں گے جس سے پرائیویٹ تعلیمی ادارے خوف زدہ ہو۔ پرائیویٹ تعلیمی اداروں کے حوالے سے جو بھی کریں گے
ان کے مشورے سے، ان کے کنسنٹ سے، ان کی رضامندی سے کریں گے، اور تعلیم کو ہم عام کریں گے۔ 5 سالوں میں 5 یونیورسٹیاں، 50 ڈگری کالج، 300 ہائر سیکنڈری اسکول، 1000 پرائمری اسکول، 3 خواتین یونیورسٹی، 2 پروفیشنل خواتین یونیورسٹی، 2 خواتین میڈیکل کالج، 1 انجینئرنگ کالج، 1 مینجمنٹ کالج قائم کریں گے، اور رجسٹرڈ مدارس میں ہم اسکول کھول کے اسکول مدرسوں کا آغاز کریں گے اور ان کو مراعات دیں گے۔ نوجوان ہمارا سرمایہ ہے، ان نوجوانوں کے لیے ہمارا پروگرام ہے عزم جواں پروگرام۔ اس میں ہم کتابیں دیں گے، اس میں ہم یونیفارم دیں گے، اس میں ہم لیپ ٹاپ دیں گے، اس میں ہم کیریئر کاؤنسلنگ کریں گے، اس میں ہم انٹرنشپ دیں گے، اس میں ہم روزگار میں دیں گے لوگوں کو۔ اور ایک اور پروگرام طلبہ کے لیے، ستاروں سے آگے جہاں، اس پروگرام کے تحت ہم 800 طلبہ کو بیرونی ملک اسکالرشپ کے لیے بھیجیں گے، پی ایچ ڈی کی اسکالرشپ کے لیے، اور 500 کو اندرونی ملک کریں گے۔ 1300 پی ایچ ڈی خیبر پختونخوا میں انشاءاللہ ملک اور بیرون ملک سے سالانہ پیدا کریں گے۔ اساتذہ کا خوف ختم کریں گے، اساتذہ کو عزت دیں گے، اساتذہ کو معاشی خود مختاری دیں گے، اساتذہ کی تقرری اور تبادلے کا باوقار اور میرٹ کے اوپر نظام انشاءاللہ دیں گے، تاکہ اساتذہ یکسو ہو کے علم کی روشنی پھیلا سکے۔ دینی مدارس کے لیے انقلابی اقدامات کریں گے۔ دینی مدارس اللہ کی رحمت کا ذریعہ ہے، دینی مدارس سے ہماری سرزمین کی خوبصورتی ہے، دینی مدارس ہماری تہذیب کے لیے دفاعی قلعے ہیں۔ دینی مدارس کی حفاظت کے لیے اقدامات کریں گے۔ علماء مدارس اور خادمین اور اس کے لیے حکومتی تنخواہ مقرر کریں گے، اور دیگر مراعات حکومت دے گی، تاکہ دینی مدارس کے علماء اور دینی مدارس کے شیوخ وہ باعزت ہو، اور اس دنیا کے اندر وہ دوسرے سرکاری محکموں سے کسی صورت پیچھے نہ ہو۔ مراعات میں، تنخواہوں میں اور حکومتی پروٹوکول میں وہ سرکاری اداروں سے دینی مدارس کے علماء اور خادمین اور شیوخ آگے ہوں۔ اسی طرح سوشل سروسز میں توانا خیبر پختونخوا پروگرام دیں گے، جس میں 24 گھنٹے مفت ایمرجنسی سروس ہوگی۔ ضلع اور تحصیل کی سطح پر اسپیشلسٹ ڈاکٹر ہوں گے۔ دل، جگر، گردہ، کینسر، ٹی بی اور منشیات کے مفت علاج لوگوں کو فراہم کریں گے، اور اسلامی بنیادوں پر اجتماعی تکافل اور انشورنس کو اسکیمیں شروع کریں گے۔ آفت زدہ، خواہ وہ زلزلے سے ہو، خواہ وہ سیلاب سے ہو، خواہ وہ کسی دوسرے آفت سے ہو، ان کو ہم زکوٰۃ سے، عشر سے ان متاثرین کی بحالی کا کام ہم کریں گے۔ اسی طرح بے گھر افراد کے لیے آشیانہ اسکیم شروع کریں گے، اور جتنے بھی ٹاؤن اسکیمیں ہوں گی وہ اس کے لیے کوٹا مختص کرے گا اپنی ٹاؤن میں، اپنی اسکیموں کے اندر بے گھر لوگوں کے لیے، کہ وہ کم سے کم ایک حصہ وہ بے گھر لوگوں کے لیے اپنے ٹاؤن کے اندر مختص کریں گے۔ قانون سازی کریں گے اس کے لیے، اور بے گھر لوگوں کو گھر بنانے کے لیے حکومت کی طرف سے مفت زمین انشاءاللہ دیں گے۔ یتیموں، بیواؤں، معذوروں کے لیے کفالہ اسکیم ہوگا۔ عمر رسیدہ شہریوں کے لیے علیحدہ کاؤنٹر بنائیں گے۔ معاشرتی اصلاح کریں گے، کوئی فحاشی نہیں ہوگی۔ نوجوانوں کے اخلاق، نوجوانوں کے کردار قتل ہونے سے بچائیں گے۔ نوجوانوں کو مٹی کا، قوم کا، صوبے کا، پاکستان کی طاقت اور قوت بنائیں گے۔ ان کو تعلیم دیں گے، ان کو روزگار دیں گے، ان کو کردار دیں گے، اور اس کے ذریعے سے ان کو صوبے اور ملک کے کام لائیں گے۔ مساجد کے لیے حکومت کی ذمہ داری ہوگی کہ وہ پانی کا، بجلی کا، گیس کا سرکاری خزانے سے انتظام کرے گا، اور مساجد کے جتنے بھی خادمین ہیں حکومت اس کی تنخواہ مقرر کرے گی۔ نظام صلاۃ قائم ہوگا، نظام زکوٰۃ قائم ہوگا، عشر اور خمس کا نظام قائم ہوگا، اور اس انداز سے ہم اپنے صوبے کو آگے بڑھائیں گے۔ ہم یہاں پہ اقلیتوں کو زبردست قسم کی تحفظ دیں گے، ان کے جو دستوری پاکستان کے حقوق ہیں وہ حقوق ان کو فراہم کریں گے، اور اقلیت اسلام کے نظام کے تحت، شریعت کے نظام کے تحت خوشحالی کے ساتھ صحت اور تعلیم اور روزگار تک اپنی رسائی انشاءاللہ حاصل کریں گے۔ یہ جماعت اسلامی کا منصوبہ ہے۔ انشاءاللہ اس انداز سے جب ہم صوبے کے اندر آئیں گے، ہم اس صوبے کو اس انداز سے ترقی دیں گے، ماڈل بنائیں گے، مثالی بنائیں گے۔ یہ ہم کر سکتے ہیں۔
اس لیے کر سکتے ہیں کہ جماعت اسلامی کے اندر جمہوریت ہے، اس لیے کر سکتے ہیں کہ جماعت اسلامی کے اندر دیانت ہے، اس لیے کر سکتے ہیں کہ جماعت اسلامی کے اندر صلاحیت اور قابلیت ہے۔ ہمارے 4 اور 6 ایم پی ایز اور ایم این ایس پورے ایوانوں کے اوپر، پورے اسمبلیوں کے اوپر باری ہوتے ہیں۔ جب ہم اکثریت میں آئیں گے انشاءاللہ ملک کے اندر ترقی آئے گی، خوشحالی آئے گا، عزت آئے گا، روزگار آئے گا انشاءاللہ۔ میں اس موقع کے اوپر یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ وعدہ یہ جماعت اسلامی کا وعدہ ہے۔ اور جماعت اسلامی کا وعدہ کن کا وعدہ ہوتا ہے؟ جماعت اسلامی تو مولانا گوہر رحمان کی پارٹی ہے۔ وہ مولانا گوہر رحمان جو اسلاف کے ایک یادگار تھے، جو علم کے ایک سمندر تھے، جو کردار کے ایک بلند مینار تھے۔ جماعت اسلامی تو معراج الدین خان کی پارٹی ہے۔ معراج الدین خان اس نوشہرہ کے ببر شہر تھے۔ میں نے دنیا کے اندر ایسے کم لوگوں کو دیکھا ہے جو بیک وقت قائد ہو، بیک وقت کارکن ہو، بیک وقت منتظم ہو، بیک وقت عالم ہو۔ یہ ہمارے بھائی معراج الدین مرحوم تھے۔ یہ جماعت اسلامی ہے کہ جن کے پاس علماء ہے، جن کے پاس کارکن ہے، جن کے پاس لیڈر ہے، جن کے پاس ترقی یافتہ لوگ ہیں، وہی انشاءاللہ اس صوبے کو مثالی صوبہ بنائیں گے انشاءاللہ۔ یہ جماعت اسلامی کا وہ عزم ہے، یہ جماعت اسلامی کا ویژن ہے۔ اور مجھے یقین ہے کہ جب آپ لوگ یہاں سے جائیں گے اور اپنے مساجد کو اور اپنے حجروں کو اور اپنے بانڈجات کو اور اپنی آبادیوں کو مورچہ بناؤ گے اور ہر کارکن اپنے مورچے کو فتح کرے گا، 2018 کا سورج انقلاب کا سورج ہوگا، تبدیلی کا سورج ہوگا۔ ہماری قسمت میں غربت نہیں ہے، ہماری قسمت میں پسماندگی نہیں ہے، ہماری قسمت میں چور حکمران نہیں ہے، ہماری قسمت میں قرض نہیں ہے، ہماری قسمت میں استعمار کی غلامی نہیں ہے۔ ہم یہ حالات بدلیں گے ترقی سے، تعلیم سے، صحت سے، انفراسٹرکچر سے، عزت سے، آزادی سے، خود مختاری سے، اور ایک روشن خیبر پختونخوا اور ترقی یافتہ خیبر پختونخوا اور پرامن خیبر پختونخوا سے۔ مجھے یقین ہے کہ ہمارا کارکن وہ ہمالیہ کے پہاڑ سے بڑھ کر طاقت رکھتا ہے۔ یہ کارکن یکسو ہوگا اور انقلاب کے اوپر، اور یہ کارکن یہ طے کرے گا کہ 2018 میرے لیے انقلاب کا سال ہے، اور جیت کے علاوہ، فتح کے علاوہ کوئی دوسرا آپشن نہیں ہے۔ جیت کے علاوہ، فتح کے علاوہ، انقلاب کے علاوہ کوئی دوسرا راستہ نہیں ہے۔ یہ جیت حاصل کریں گے، یہ فتح حاصل کریں گے، یہ انقلاب لائیں گے۔ یہ عزم کرو گے، اللہ راستے کو لوائے گا، اللہ کی نصرت آئے گی، اللہ کی مدد آئے گی، اور انشاءاللہ 2018 انقلاب کا سال ثابت ہوگا۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ صدائے عام ہے، ہر سو صدائے عام ہے، یہ اجتماع